بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ناظرین، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو ہر لمحہ تبدیل ہوتی ہے، اور یہی تبدیلی دو نسلوں کے مابین ذہنی تفاوت کو جنم دیتی ہے، جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی اور کیریئر کے انتخاب کے معاملے میں والدین اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ کی یہ خلیج مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ ٹیلی ویژن نے اسی اچھوتے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہفتہ وار پروگرام جنریشن گیپ کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم ایسے کیریئرز پر بات کریں گے جنہیں ساری دنیا میں قبول کیا جا چکا ہے اور دنیا ان سے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کما رہی ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی تک بچے اور معاشرہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے، یا اس کو قبول کرنے میں والدین کی وجہ سے کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ ناظرین، گزشتہ صدی کے دوران کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے نوع انسانی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایجاد اتنی متاثر کن رہی ہو۔ انٹرنیٹ کا آغاز کچھ سادہ صفحوں پر تحریروں اور تصاویر سے ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متحرک تصاویر اور اسٹریمنگ سائٹس کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا دھارا کہیں تھمتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسٹریمنگ سائٹس نے آہستہ آہستہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ، سی ڈی، کیمرہ، سینما اور تقریباً سبھی انڈسٹریز کو نگلنا شروع کر دیا ہے، اور ایسی ہی ایک مشہور زمانہ اسٹریمنگ سائٹ ہے یوٹیوب، جو بچوں بڑوں سب کی پسندیدہ ہے۔ یوٹیوب کو اس کا لامتناہی اور متنوع مواد ہر عمر کے شائقین کے لیے دلچسپ بناتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ سارا مواد تخلیق کرنے والے یوٹیوب کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ فری لانسر ہوتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فری لانسرز اور یوٹیوبرز کون ہیں جو یوٹیوب کے لیے مواد تخلیق کرتے ہیں، اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈھیر سارے پیسے کماتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یوٹیوبر ایز اے کیریئر کے پروفیشن پر بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے سید جواد حیدر کاظمی صاحب، جو کہ درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہ ایک والد کی حیثیت سے اپنے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب اکھی عباسی، جو کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک بہت مشہور یوٹیوب چینل ایجے کے پوائنٹ چلاتے ہیں اور ایک یوٹیوبر ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے یوٹیوبر بنا سکتے ہیں اور اس کیریئر کا اگلا سکوپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک طالب علم راجہ محمد عثمان اکرم، جو کہ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر بن سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنے والدین اور معاشرے کی طرف سے ان چیزوں کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا سامنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم راجہ محمد عثمان اکرم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ میری عمر 20 سال ہے۔ میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول سے کی ہے، اور ساتھ میں بی ایس جو ہے وہ بھی ایف ایس سی بھی ایک سرکاری اسکول سے کی ہے، اور ابھی میں بی ایس کر رہا ہوں یونیورسٹی میں۔ گڈ۔ بچپن سے ہی میرے جو شوق ہیں وہ کمپیوٹر، موبائل، الیکٹرانک گیجٹس، ان چیزوں میں میری بچپن سے ہی بہت دلچسپی رہی ہے، اور مجھے سٹارٹ سے ہی پینٹنگ کرنے کا، اس طرح کی چیزوں کو کریٹ کرنے کا بہت شوق رہا ہے۔ بچپن سے ہی جب سے مجھے موبائل ملا، تب سے میں نے جو ہے اسی چیز کو الیکٹرانکلی کرنا شروع کر دیا، کچھ ویڈیوز بنانے شروع کر دی، پینٹنگز بنانی شروع کر دی، اور جیسے اسکول میں 8th 9th جو میری کلاس تھی، اس ٹائم مجھے موبائل جو ہے وہ مل گیا تھا۔ تو پھر دوستوں کے ساتھ اگر کوئی ہماری پارٹی ہوتی تھی، کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہوگی یا پھر کسی جگہ ہم گھومنے پھرنے چلے گئے، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے ان یادوں کو، ان لمحات کو کیپچر کرنا ہے، اور ان کو سنبھال کے رکھنا ہے اپنے پاس، اپنے جو کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے اس میں، تاکہ آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، جب بھی نہیں پتہ ہوتا زندگی کا، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کب کون کہاں چلا جائے گا۔ سب دوست آج بھی، میں یونیورسٹی میں ہوں تو جو میرے اسکول فرینڈس ہیں وہ آج کافی سارے ایسے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں، لیکن جب میں وہ پکس، وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے دوبارہ سے وہ سب لمحات، وہ سب یادیں، میموریز ریکال ہو جاتی ہیں، میموریز دوبارہ سے یاد آ جاتی ہیں، اور پھر مجھے ایک بار پھر سے وہی دور جینے کا جو ہے دوبارہ سے موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میرا انٹرسٹ مزید بڑھتا گیا، اور کرتے کرتے میں نے ایف ایس سی میں پہنچ گیا، اور مجھے ان چیزوں میں کافی مہارت بھی حاصل ہوگی، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، ان چیزوں میں۔ تو جب ایف ایس سی میں آیا، کووڈ آ گیا۔ کووڈ کے دوران جو ہے سب اسکول وغیرہ بند، پارک بند، ہر چیز بند، تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا کریں، کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ، اسی دوران مجھے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ملی کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کو ایز اے پروفیشن لے سکتے ہیں۔ تو ایک کیوریوسٹی آئی کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی محنت کر کے کیوں ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ۔
ظاہری بات ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، وہ آخر کچھ تو آؤٹ پٹ انہیں مل رہی ہوگی. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یوٹیوب کو لوگ ایز اے پروفیشن لے رہے ہیں اور یہاں پہ اچھے سے کام کر کے آپ اس کو ایک سائیڈ انکم کے طور پہ کر سکتے ہیں. تو فری ٹائم تھا، میں نے یوٹیوب کو سیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ میں اپنی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کی سکلز جو ہیں ان کو بھی امپروو کرنا شروع کر دیا. کرتے کرتے جو ہے میں اس میں کافی ایکسپرٹ ہو گیا اور جیسے ہی کووڈ کا جو ہے دورانیہ ختم ہوا تو میرے پاس اتنی سکلز تھی کہ میں ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکوں. تو میں نے پھر فوراً ہی یوٹیوب کا ایک چینل سٹارٹ کر دیا. سٹارٹ میں مجھے کافی مشکلیں ہوئی. پہلا جو میرا چینل تھا وہ ایک ٹیکنالوجی ریلیٹڈ چینل تھا، اس سے پہلے ابھی ایک میرا ولاگنگ چینل ہے. تو وہاں پہ میں نے کافی سارا کام کیا. کرنے کے بعد اس کے بعد یوٹیوب کے بارے میں اور زیادہ سیکھنے کو ملا پریکٹیکلی. دیکھنے میں تو ایزی لگ رہا تھا سٹارٹ میں، لیکن پھر اس کے تھم نیلز، ٹائٹل، ڈسکرپشنز، ان چیزوں کے بارے میں یہ سیکھا. سب چیزیں آپ نے بنائی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یوٹیوب ایک ایسا کیریئر ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اور روایتی والدین کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ ایک کیریئر ہے، چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین اس چیز کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ بچہ ہر وقت کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے کیٹر کیا؟ سٹارٹ میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے طرف. تو ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے والدین جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیک ایریاز کے ہیں، ٹیکنالوجی سے ان کی وابستگی اتنی زیادہ نہیں. تو ہمارے جو والدین ہیں انہیں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. انہیں نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کو اگر ایک بچہ اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہے تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ان کے ہمارے والدین کے نہ تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں، نہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ، کہیں کو تو واٹس ایپ وغیرہ بھی یوز کرنا نہیں آتا. جو بچے سکھاتے ہیں ان کو تو اتنے حد تک رہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے معاشرے میں باتیں گردش کرتی رہتی ہیں، وہ بھی باہر جاتے ہیں، سننے کو ملتا ہے کہ بچے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات واقعی میں سچ بھی ہے، بچے ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں اس چیز میں. اچھا، ہم آپ کے پاس ابھی دوبارہ آئیں گے جب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں اور پھر جلدی اکتا کے بند کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے ہم جواد حیدر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جواد صاحب، آپ ہمارے یہاں آپ نے ایک بچے کی باتیں سنی اور آپ چونکہ خود بھی ایک والد ہیں، اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ یوٹیوبر بننا چاہے تو مجھے بتائیں کہ ایک بچے کو اس کی مرضی کا کیریئر بطور یوٹیوبر اس کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ آج کل تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ ہر طرف ان کی واہ واہ ہے، یوٹیوبر سٹارز ہیں اور لوگ ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو ایسے کیریئر میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کافی دلچسپ بات ہے کہ یوٹیوب کو ایز اے کیریئر جوائن کیا جائے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ سکسیس سٹوریز ہمیں نظر آ جاتی ہیں. ایسے میں جب کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے تو ہمیں نت نئی جو ہے ایونیوز کی طرف جانا ہے. لیکن اس سے پہلے مطلب یہ بھی ہمارے یہاں مس کنسیپشن ہے کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز جو لیجر میں کرتے ہیں ہمارے بچے، اور اس میں اور کیریئر میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو جسے آپ نے ایز اے ہابی سٹارٹ کر لیا، ہابی اور کیریئر میں ڈفرینس ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ اور بہت سے مشاغل اپناتے ہیں. بچے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے مختلف ٹائمز میں مختلف وہ کام کرتے ہیں، تو ان سب کو کیریئر نہیں کہا جا سکتا. اب یوٹیوب کی بات کی جائے، پاسبلی یہ ایک ہے. اس وقت جو میں سٹیٹس دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، پورے پاکستان میں اس وقت تقریباً 7.5 کروڑ لوگ یوٹیوب کے یوزرز ہیں. اس کے اندر 300 چینلز ہیں جو آپ کے اس لیول پہ ہیں جسے ایک اچھی یا مناسب ارننگ کہی جاتی. 7.5 کروڑ میں 300 افراد، باقی کدھر ہیں؟ تو اس وقت یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی سکسیسفل کیریئر کے طور پہ آئے گا؟ پھر کیریئر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چند ماہ آپ نے کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. کیریئر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو ایک اسپیسیفک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا کچھ اسکل سیٹس کو سیکھنے کے بعد آپ اس میں اپنی لائف ٹائم ارننگ اور اپنا ایک پرپز آف لائف، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی اپنی گروتھ بھی شامل ہوتی ہے، فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل آل ٹائپس آف. تو اس میں یہاں پر کتنی چیزیں ہیں جو سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. پھر یوٹیوب ایک ایپ ہے یا ایک ویب سورس ہے، اس کے کمپیریزن میں دوسرے سورسز بھی ہیں. آج یوٹیوب ہے، بلاسفیمی کا ایک کیس ہوا پاکستان میں، اس کے وجہ سے 4 سال 5 سال یا کچھ عرصہ کے لیے اسے بین کر دیا گیا. اس بات کی کیا ایشورٹی ہے کہ آنے والے چند سال بھی یوٹیوب ایگزسٹ کرتی رہے گی ایسے ہی؟ اچھا، یہ تو آپ نے واقعی بڑی خوبصورت بات کی. جیسے اس سے پہلے ہم نے آرکٹ کی مثال دیکھی، مائی اسپیس کی مثال دیکھی، اور اب BBC جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک کی جیسے جو بڑی بڑی سوشل میڈیا سائٹس ہیں، سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ شاید ان کی تنزلی شروع ہو چکی ہے.